اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فتمروا علی العقل اذن بهذا التحلیل خمسة ادوار الاول مواجهة المشکل المجهول، الثانی معرفة نوع المشکل، فقد يواجه المشکل ولا يعرف نوعه، الثالث حركة العقل من المشکل إلى المعلومات المخزونة عنده، الرابع حركة العقل ثانيا بين المعلومات للفحص عنها وتأليف ما يناسب المشکلہ ويصلح لحله، الخامس حركة العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تأليفه مما عنده إلى المطلوب إلى آخره۔ خوب آغا موضوع گفتگو فکر کی تعریف، صحیح ہے نا؟ تعریف النظر، تعریف الفکر، مختصر تعریف انہوں نے کی تھی کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول۔ تعریف کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آغا اس حرکت کی بین المعلوم والمجہول، اس کی ہم تحلیل کرنا چاہتے ہیں، اور تحلیل مناسب کی لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مرتبہ مرتبہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے جو اس تحلیل کے اندر بیان کی ہیں یہ کوئی تقریباً 5 مرحلے ہیں، جس کو یہ لفظ ادوار سے تعبیر کرتے ہیں۔ ادوار، یہ 5 ادوار ہیں کہ جو عقل پر گزرتے ہیں، صحیح ہے نہیں آگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آگا یہ 5 ادوار ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں ابتدائی حقیقت میں اگر دیکھا جائے نگاہ حقیقت سے، تو وہ پہلے والے 2 حقیقت میں فکر کا مقدمہ ہیں۔ حقیقی طور پر فکر تیسرے دور سے شروع ہوتی ہے اور تیسرے مرحلے سے شروع ہوتی ہے، تیسرا، چوتھا اور 5واں۔ فکر حقیقت میں یہ 3 آخر والے دور ہیں۔ البتہ ابتدائی والی 2 چیزیں ہیں، ابتدائی والے 2 دور، ابتدائی والے 2 مرحلے، آگا یہ دونوں جو ہیں حقیقت میں مقدمہ فکر ہیں۔ ایک کیا؟ مواجہ مشکل سامنے آئے، سوال سامنے آئے، چاہے خود اپنی ذات سے آئے، چاہے کسی اور کے ذریعے سے آئے، لیکن بہرحال آپ کا آمنا سامنا تو ہو کسی مجہول سے، پہلے وہ مجہول سامنے آئے۔ جیسے وہ مجہول سامنے آئے تو تشخیص مجہول، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تشخیص ہے کیا بلا یہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اب اس مشکل، اس مجہول، اس بلا کے اعتبار سے ادھر کچھ ہے یا نہیں ہے، یہاں سے عقل جو ہے نا وہ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ سب سے پہلے آپ اس نوع مشکل سے ان معلومات کی طرف جاتے ہیں کہ جو معلومات آپ کے ذہن کے اندر ہیں۔ تو یہ ہے پہلا فکر کا پہلا مرحلہ یہ ہو گیا، ترتیب کے اعتبار سے تیسرا اور حرکت کے اعتبار سے پہلا، کہ آپ مجہول سے جب آپ کو تشخیص ہو گئی تو
تو تشخیص کے بعد اب آپ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ان معلومات کی طرف کہ جو محفوظہ ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ دوسرا مطلب تشخیص ہو گیا. دوسرا تشخیص ہو گیا. معرفت و نوع علم مشکل سے مراد تشخیص ہے. پہلا کیا تھا؟ مواجہ، پتہ چلنا کیا ہے. صحیح ہے نا؟ پہلے سوال آئے سامنے تو وہ چیز کیا ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں. مشکل خود سامنے آئے. صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں. سوال سامنے آئے، نظری ہو یا بدیہی ہو، تصور ہو، تصدیق ہو، جو بھی ہو، بس سامنے آئے. جیسے وہ سامنے آتا ہے مواجہہ ہو، آمنا سامنا ہو. یہ پہلا مرحلہ. اچھا، دوسرا مرحلہ اس کی تشخیص کریں. مشکل کی نوعیت کیا ہے، کس قبیل سے ہے، کس خاندان سے. اب ہم جائیں گے اس مشکل سے، اس مجہول سے ان معلومات کی طرف کہ جو ہمارے ذہن کے اندر موجود ہیں. یہ ایک حرکت. اور اب ہم تلاش کریں گے ان معلومات میں سے ان معلومات کو کہ جو اس مشکل سے مناسبت رکھتی ہیں. یہ پورا یہ کام ہے، مناسبت. صحیح ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم ان کو جوڑیں گے آپس میں. یہ سارا کام وہ اندر کے اندر ہو رہا ہے. یہ دوسری حرکت کر رہی ہے ساری. یہ دوسری حرکت ہے عقل کی. اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ تیسرے مرحلے میں معلوم سے مجہول کی طرف جائیں گے. پہلے مجہول سے معلوم کی طرف آئے تھے، اب معلوم سے مجہول کی طرف جائیں گے تاکہ اس مجہول کو بھی معلوم بنا دیں. یہ تین حرکتیں حقیقت میں فکر ہیں. خوب، یہ تو مطلب بیان کر دیتے ہیں آغا، اور بڑی اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس کو میں گزشتہ عبارت سے جوڑ کر آپ کی خدمت میں بھی ترجمہ کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مطلب، یہ میں نے دو بیان کر دیے. پہلے والے دو مرحلے مقدمہ فکر، آخر والے تین مرحلے اور تین ادوار یہی حقیقت میں فکر ہیں. یہی جہاں پر لفظ حرکت استعمال کر رہے ہیں یہی فکر ہے. اس سے پہلے والے پہ لفظ حرکت استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. ہاں، اسی لیے اسے مقدمہ فکر کہہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آقا دیکھیں، عادتاً تو ابھی بات چل بھی رہی ہے عادی انسان کے بارے میں، نارمل انسان کے بارے میں بات چل رہی ہے، عام انسان کے بارے میں بات چل رہی ہے. تو اسی لیے یہ کہیں گے کہ آقا ہر انسان جب بھی فکر کرے گا، عادی، اسی لیے ہر عادی کے آگے لگا رہا ہوں، ہر عادی انسان جب بھی فکر کرے گا، بہرحال ان پانچ جو ہے وہ ادوار سے وہ گزرتا ہے اور اس کو گزرنا پڑتا ہے لا محالہ. ہاں، کم و بیش ہوتا ہے، دورانیہ جو فکر کا ہے اس میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی زیادہ کبھی کم. لیکن یہ یہاں پر اس مطلب کو سمجھانے کے لیے جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ہر عادی انسان، ہر عام انسان، ہر نارمل انسان جب بھی فکر کرتا ہے ان پانچ ادوار سے وہ گزرتا ہے. ٹائم اس فکر کرنے میں اور یہ پروسیس لگانے میں تھوڑا سا کم و زیادہ لگتا ہے، لیکن بہرحال ان پانچوں سے گزرتا ہے. یہ مطلب بیان کرتے وقت آغا مرحوم مظفر دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک غالباً اور ایک اکثر. اپنی عبارت میں استعمال کریں گے. یہی غالباً اور یہی لفظ اکثر در حقیقت قیودات ہیں، قید ہیں اس مطلب کی طرف کہ ہم یہ بات عادی انسان کی کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی کر رہے ہیں، ایک نارمل انسان کی کر رہے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان فکر کرتا ہے پلک جھپکنے سے بھی تیز، ہاں اس سے بھی تیز. اور کبھی کبھار تو یہ ابتدائی والی دو حرکتیں اس سے بھی مستغنی، بے نیاز. یعنی مجہول سے معلوم اور پھر معلومات کے درمیان تفحص کے بعد اسے تنظیم دینا، منظم کرنا، ان معلومات کو جو ذہن کے اندر ہیں ان سے بے نیاز ہوتا ہے. بلکہ یہ لیجئے سوال تو یہ لیجئے جواب، ایسا ہو جاتا ہے. بلکہ ایک مرحلہ تو ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بس یہ سوال یہ جواب، یعنی گویا کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی نظر ہی نہیں ہے.
کوئی عملیہ عقلیہ کا اجرا ہی نہیں ہے، کوئی حرکت العقل ہی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا عادی بندوں سے اوپر کی بات ہو جائے گی، عادی بندوں سے اوپر کی بات ہو جائے گی. یہ در حقیقت ایک لحاظ سے قید میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ استثناء کر رہے ہیں اس شخص کو جس کے پاس قوت حدس ہے، قوت حدس ہے. یہ خاص قسم کا انعام ہے، یہ خاص قسم کی کیا کہتے ہیں صلاحیت ہے، استعداد فکری ہے. خود آغا مرحوم مظفر اس کو تعبیر کریں گے کہ آغا یہ الہام کی قسموں میں سے یا تو ایک قسم ہے یا یہ الہام کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے. الہام کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے کہ علم حاصل ہو جائے. اب کیا ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہی چیز کہ جو آپ کے لیے نظری ہے، جس کے پاس قوت حد سے اس کے لیے بدی. یہاں پر اس سے مراد جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس سے مراد وہ والا ہے کہ مثلا کوئی سوال بندہ کرے مثلا عام ہی ہے بندوں سے، لیکن اس کو ذہن میں اتنا زیادہ ہو کہ وہ فوراً جواب دے دے، وہ مراد ہے؟ یا پھر جیسے مثلا ائمہ وغیرہ کے پاس ہوتا ہے کہ وہی مراد ہے، وہی مراد ہے. ائمہ وغیرہ والا مراد جی وہی مراد ہے. یہ مراد نہیں مثلا نہیں وہ میں مراد اپنا نام پوچھوں، مثلا مجھ سے کوئی نام پوچھے میں فوراً بتا دوں. نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو آشکار ہو جائے گا، یہ تو بالکل ہی بدیہی ہی ہو جائے گا. اس میں ظاہر بدیہی کا آپ کی بات سے مراد یہ والی ہے جو یہ والی جو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ائمہ، ہاں خاص قوت حدس جس کے پاس ہے. عام انسانوں میں کہاں آئے گا؟ قوت حدس کہاں گا؟ نہیں آئے گا. وہی تو کہہ رہا ہوں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ استثناء لفظ غالب اور لفظ اکثر کے ذریعے سے ہے ہی استثناء جن کے پاس قوت حدس ہے. صحیح ہے. اور غالباً آغا مرحوم جرجانی نے جو لفظ استعمال کیا تھا، اگر میں آپ کو یاد ہے جب میں حدسیات پڑھا رہا تھا اس وقت میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے؟ میں بھول گیا ہوں اصل میں. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حدسیات کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ کسی کے پاس یہ قوت حدس ہوتی ہے تو اس کی طرف انہوں نے نسبت دی تھی غالباً نفوس کا لفظ تو استعمال، ہاں نفوس قدسیہ یہ لفظ استعمال کر، مگران کسانی کے معید باشند من عند اللہ بے نفوس قدسیہ کہ ایشان را در دانستن چیزیہ احتیاج بے نظر و فکر نہ باشا. وہ چیز نظر ہی ہوتی ہے سب کے لیے لیکن ان کے لیے بدی ہے، ان کے لیے بدی ہے نظر و فکر. تو اس میں نے مثالوں میں نے خود اس پہ لکھا ہے، مثالیں بنائی ہیں میں نے اس کی. تو انبیاء، اولیاء، ائمہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ کشف و الہام، مکاشفے اور کسی اور طریقے سے حاصل ہوتا ہے. بہرحال یہ استثناء جو ہے بہرحال مرحوم مظفر یہاں پر کرتے ہیں. بس یہ مطلب ہے موٹا. اب آتے ہیں دیکھتے ہیں عبادت قال کرتے ہیں. دیکھیں ہیں ساتھ آپ میرے واضح نہیں ہیں. فتمر تو بس گزرتے ہیں، اگرچہ مفرد کا صیغہ ہے لیکن آگے لفظ خمسہ اس کا فاعل ہے، اسی لیے میں نے کہا گزرتے ہیں. علی العقلی عقل پر، اذن نتیجتاً. اچھا یہ اذن کا لفظ آغاز مطلب میں تو بہرحال نہیں آتا ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ ایک مطلب کے بعد آتا ہے، ہاں اینڈنگ میں آتا ہے. تو اسی لیے لفظ بے حاجت تحلیل سمجھا رہے ہیں، گویا اذن کی وضاحت ہے. یہ تحلیل جو ہم نے اوپر بیان کی تھی نا، چھوٹی سی ڈیفینیشن کی تھی، حرکت العقل بین المعلوم والمجہول وتحلیل ذالک، اس تعریف کی تحلیل، حل کرنا، جز کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ہاں اس تحلیل سے نتیجے کے طور پر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ عقل پر گزرتے ہیں 5 ادوار. یعنی اس تحلیل کو اگر آپ جا کے غور کریں، اس کے اسٹیجز بنائیں تو وہ 5 ہی بنتے ہیں، 5 بنتے ہیں. پہلا مواجہۃ المشکلی المجہولی، مواجہہ آمنا سامنا، ٹکراؤ. صحیح ہے. مشکل کہ وہ جو در حقیقت مجہول ہے اس کو مشکل کا نام دے رہے ہیں. اگر آپ چلے جائیں تحلیل و ذالک والی عبارت میں، ان الانسان اذا واجہا، واجہا سے نکالا مواجہہ. صحیح ہے.
اب تحلیل سے نکال رہے ہیں. واجہ، سب سے پہلے انسان کے سامنے، انسان اپنی عقل کے ذریعے سے مشکل کا سامنا تو کرے. سامنے تو آئے مشکل، سامنے ہی نہ آئے، ڈائریکٹ جواب آئے. المشکل المجہول، تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ مشکل سامنے آئے سوال کی صورت میں. اب سوال کوئی اور کرے، وجدانن ہو، کہیں سے بھی آئے وہ چیز. دوسرا ساتھ ہیں ہاں، معرفت نوع المشکلی، مشکل کی نوع کی معرفت، جس کو میں نے خلاصے میں کہا تشخیص نوع مشکل، پتہ چلے یہ کس قبیل سے، کس خاندان سے ہے. صحیح نہیں ہے؟ اس کے لیے تحلیل میں کیا لفظ استعمال کیا گا؟ وَعَرَفَ أَنَّهُ مِنْ أَيِّ أَنْوَاءِ الْمَجْهُولَاتِ ہوا. پیچھے گزشتہ عبارت، ہاں گزشتہ عبارت، وہی درس جو آج پوچھنا ہے. صحیح ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا. ٹھیک، معرفت نوع المشکلی، دوسرے مرحلے میں مشکل کی نوع کی معرفت، کہ یہ مشکل کس قسم میں سے ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بعض شارحین نے اس طریقے سے کہا کہ اس مرحلے میں انسان کلی طور پر جو ہے نا، یعنی اس مشکل کو بحیثیت کلی دیکھتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو کہ اب جب میں اپنی عقل کی طرف جاؤں گا اور اپنی معلومات کی طرف جاؤں گا تو وہاں بہت سارے کلیات میرے ذہن کے اندر ہیں، یعنی بہت سارے علوم میرے ذہن کے اندر ہیں. فرض کریں اگر کوئی مسئلہ فقہیہ ہے تو جو فقہی معلومات میرے پاس ہیں، ہاں، تو اس کو مسئلہ فقہی کے اعتبار سے، یعنی کلی کے اعتبار سے وہ دیکھے گا. تشخیص ہو جائے گی، یعنی کلی کی تشخیص ہو گئی. اب معلومات کے اندر جائے گا، ان معلومات کے اندر کے جو فقہی معلومات ہیں تو ان کے اجزاء کے اندر وارد ہو جائے گا، یعنی جزیات کے اندر اگلے مرحلے میں جائے گا. اس طریقے سے بھی بعض نے سمجھایا ہے، لیکن ابھی میں عبارت پر رہتا ہوں. معرفت نوع المشکل، بالکل لکھ لیں جو میں نے بتایا ہے. جس کو سمجھ میں آیا ٹھیک ہے، ورنہ اس پہ ٹائم نہیں لگاؤں گا نا، عبارت میں نہیں ہے. مشکل کی نوع کی معرفت، یہ کہاں سے نکالا ہم نے تعلیل میں؟ نہیں آپ بتائیں. ایک منٹ، میں چاہ رہا تھا حسین بھائی ہمارے ساتھ چل. یہ اگر کیوں ان کو الگ الگ کیا، کہہ رہے ہیں کیا، اسی لیے کہ فقد یواجہ المشکلہ، کہ بسا اوقات، اب یواجہ کا فاعل یہاں پر انسان کو بنائے، کہ بسا اوقات انسان مواجہ ہوتا ہے، اس کا سامنا ہوتا ہے ایک مشکل سے، ولا یعرف نوعہ، مشکل سامنے لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ کس کھاتے کا سوال ہے، ٹچ ہی نہیں ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، یہ لفظ بالکل پہلی مرتبہ سامنے آیا، سنا ہی نہیں ہے کبھی، یہ چیز نوع ہی نہیں بتا پا رہا، تشخیص ہی نہیں کر پاتا ہے. ولا یعرف، جبکہ یہ انسان جان نہیں پاتا ہے نوعہ، اس مشکل کی نوع کو. اب آپ ان دونوں ایک اور دو کے برابر میں ایسے ایک بریکٹ بنا کے لکھ دیں، مقدمہ فکر، تاکہ اشارہ ذہن میں رہے. الثالث حرکت العقلی، دیکھا لفظ حرکت اب استعمال کیا ہے. ہاں، یہاں لفظ حرکت یہ ہے، یہ فکر یہاں سے شروع، فکر کا کام یہاں سے ہے. حرکت العقلی، عقل کی حرکت، من المشکلی، مشکل سے، الی المعلوماتی، ان معلومات کی جانب، المخزونتی عندہ، کہ جو مخزونہ ہیں اس شخص کے پاس، خزانہ شدہ ہیں، محفوظہ ہیں، محفوظ شدہ ہیں. صحیح نہیں آگا؟ کتنی بہترین عبارت استعمال کی. ہاں دیکھیں، مخزونہ یعنی ای محفوظہ. ہاں صحیح ہے، یہ بھی کہتے ہیں، اصل میں وہی تو مراد ہے. صحیح ہے نا، اندر موجود ہے نا، تو وہ خزانہ شدہ ہیں، یعنی ان کو خزانہ کیا گیا ہے. صحیح ہے، مخزون کہتے ہیں. عقل یہاں پر مخزن ہے، صحیح نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی وہ چیز ہے جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ مکان ہے. مکان، مخزن اس میں مکان ہے نا. ہاں اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے مخزن علم اللہ. صحیح ہے، مخزن علم ہی، اللہ کے
علم کا مخزن ہے، خزانہ یہیں پر ملے گا. الرابع حرکت العقل. ایک منٹ دیں میرے کو، بات ذہن میں آئی بتاتا ہوں. ایک مشہور روایت ہے، امام معصوم سے منقول ہے کہ خدا کی جو علم ہے، خدا کا جو علم ہے 73 اجزاء پر، اسماء پر، اسماء اعظم. اچھا، بات چل رہی تھی حضرت سلیمان کی کہ ان کے پاس ایک اسم اعظم وہ اس کے پاس تھا، آصف ابن برقیہ کے پاس، جس کی طاقت سے وہ تخت لے کر آیا. کیسے لے آیا؟ پلک جھپکنے سے پہلے. امام معصوم نے کہا ان کے پاس کیا ہے؟ ایک اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے. پھر امام نے اوپر سے جملہ دیا، اس کے پاس ایک ہے، ہمارے پاس 72 ہیں. اچھا، ہیں کتنے؟ 73 ہیں. ایک اللہ نے رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ سوال آیا، تو خدا کا علم محدود ہے لا محدود ہے؟ لا محدود. 73 یہ تو محدود ہو گیا. صحیح. ٹھیک ہے. ایسے درجہ بنایا، کوئی فکس تھوڑی کیا ہے، ایسے بنا دیا. یعنی ان کے بعد خدا کا تھوڑا سا کام ہے فرق کرنے کے لیے. 100 کر لو تو ان کے بعد 99 ہے، 200 کر لو مطلب 100 اگر کر لو، کیا مطلب؟ ان سے تھوڑا کم ہے نا امام کے پاس، ان سے تھوڑا سا کم ہے، لیکن کیا مطلب؟ یعنی کہ خدا کا علم تو اس سے زیادہ ہو، لیکن کل جو علم ہے مطلب آپ 73 کا لفظ جب بولیں گے نا، غلط بول رہا ہے. روایت ہے بھائی، میں تھوڑی بول رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے نا کہ کل علم وہ 73 اسماء ہو، لیکن کل کو 73 سے اگر آپ نے مقید کیا، اس کا مطلب آپ نے محدود کیا. نہیں، علم کو مقید کریں، اللہ علم کو بھی مقید کرنا یہ غلط ہے. آپ علم کی نسبت ہی خدا کی طرف دے رہے ہیں نا، کہ اس کا علم 73 اسماء اعظم پر ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا آپ 73 کہہ کے در حقیقت علم کو ہی تو مقید کر رہے ہیں. میں کہا نا، ایک منٹ سوچیں بھائی، یہ سوال القا ہوا تھا بڑا بہترین. لوگ بھی سوچیں، ہم ان کے لیے فکر چھوڑیں انشاءاللہ. حرکت جاؤ یار، ذرا تفحص کرو، غور کرو. حرکت العقلی. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے تیسرا واضح ہو گیا گا، عقل کی حرکت. ثانین، اب دیکھیں ثانیہ، اس کا مطلب یہ حرکت دوسری حرکت ہے نا، اس لیے اس کو ثانین کہہ رہے ہیں. بین المعلومات، اب آ گئی ہے، یعنی عقل جو ہے نا وہ معلومات کی طرف آ گئی ہے. وہ معلومات جو ہے نا جو اس کے پاس محفوظ ہیں، اب اسی کے درمیان میں حرکت کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ کیوں کر رہی ہے یہ حرکت وہاں پر کیوں کر رہی ہے؟ للفحص، تلاش کرنے کے لیے، تجسس کرنے کے لیے، ٹٹولنے کے لیے، پرکھنے کے لیے. انہا کی ضمیر معلومات کی طرف. المعلومات المخزونۃ عنده، اس شخص کے پاس جو محفوظ شدہ معلومات ہیں انہی کے اندر جائے آگاہ تلاش کر رہا ہے. کون سی معلومات، یہ بھی ادھر سے، یہ ادھر سے، یہ ادھر سے، ادھر سے. انہا کا کیا ترجمہ ہے؟ انہا یعنی فا سے انہا، ان سے جستجو، یعنی ان کی جستجو. اردو میں تو ان کی والا اچھا رہتا ہے نا. ہاں، معلومات کے اندر جو ہے نا وہ تفحص، جستجو، تلاش. لفظی ترجمہ اس کا اردو میں لغت میں ہے ٹٹولنا، کسی چیز کو پرکھنا، نکالنا. وتألیف ما، اب فرض کریں کہ اسپیڈ سے اس مجہول سے مناسبت رکھنے والی جو معلومات اس نے نکالی ہے نا، تو تلاش کرنے کے بعد اب وتألیف ما، ہاں جوڑنا. یہ تالیفی مجرور پڑھ رہا ہوں، فحص پہ عطف کر رہا ہوں. آگا یہ حرکت عقل بین المعلومات کیوں تیسرے مرحلے میں، یعنی چوتھے مرحلے میں، وہ ہے جوڑنے کی وجہ سے، جوڑنے کے لیے. کس کو جوڑنے کے لیے؟ تألیف ما، ان معلومات کو جوڑنے کے لیے. ما سے مراد معلومات لیں کیونکہ انہی کی بات چل رہی ہے. ان معلومات کو جوڑنے کے لیے کہ یناسب المشکلات،
کہ جو اس مشکل سے مناسبت رکھنے والی ہیں. وَيَصْلَحُ اور یہ معلومات. اچھا میں ترجمہ جمع کا کر رہا ہوں, وہ ماں کی وجہ سے کر رہا ہوں, مجبوری ہے. یصلح کے اندر ضمیر ہے جو ماں کی طرف پلٹ رہی ہے. ماں سے مراد وہ معلومات ہیں, وہ معلومات کے جو صالح ہیں, جو صلاحیت رکھتی ہیں لِحَلِّهِ اس مشکل کو حل کرنے کی. واضح آگا جان, صغرا کبرا بن گیا. اب نتیجہ صحیح ہے. الخامس پانچواں دور, یعنی الدور الخامس حرکت العقلی. یہاں بھی عقل حرکت کر رہی ہے. ثالثاً تیسری مرتبہ. پہلا مجہول سے معلوم, دوسرا بین المعلومات, تیسرا من المعلومی الی المطلوبی. یہ ہے حقیقت میں عبارت. وہ بعد میں جو آخر میں الا آ رہا ہے, الا آ رہا ہے, صحیح ہے. من المعلومی الی المطلوبی. مطلوب سے مراد وہی مجہول, مجہول سے مراد وہی مشکل. خوب. من المعلومی حرکت عقل, من المعلوم اس معلوم سے, الذی وہ معلوم, استطاع تألیفہ کہ یہ انسان مستطیع ہے, قدرت رکھتا ہے, تألیفہ جس معلوم کو جوڑنے کی, مما ان تمام تر معلومات میں سے, کہ عندہ کہ جو اس شخص مستطیع کے پاس موجود ہیں. من المعلوم اس معلوم سے, الی المطلوب مطلوب تک. بس اب جیسے ہی مطلوب تک جائے گا پہنچنے کی دیر ہوگی, جیسے ہی پہنچے گا وہ مجہول معلوم بن چکا ہوگا. اسی لیے لفظ مطلوب استعمال کیا. مطلوب کیوں کہا؟ اسی مجہول کو معلوم ہی تو بنانا تھا, یہی تو طلب تھی, اسی لیے لفظ مطلوب استعمال کیا یہاں پر. اب وہ معلوم بن چکا ہے. آسان تو, جزاک اللہ. اسی مجہول کو معلوم بنانا ہی تو مطلوب تھا. واضح گا. تو اب یہاں پر گویا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں سے آغا جان اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ کچھ تنبیہات ہیں. ایک لحاظ سے یہاں پر لفظ تنبیہ نہیں آیا, لیکن بعض مقامات پر شروحات کے اندر ہم نے اس کو دیکھا کہ انہوں نے تنبیہات سے اس کو جو ہے وہ ہیڈنگ دی ہے. وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الثَّلَاثَةُ الْأَخِيرَةُ اور آگا یہ والے ادوار وہ تین کہ جو اخیرہ ہیں, یعنی آخر والے تین. اب ہم ان کو ادوار کا نام دیں, اول حرکات الثلاث, یا یہ والی تین حرکتیں ادوار کے اعتبار سے آخر والے تین دور, یعنی حرکت العقل من المشکل, حرکت العقل بین المعلومات, حرکت العقل من المجہول. یہ تینوں یا آپ ان کو نام دیں اول حرکات الثلاث. یہ حرکات ثلاث ہی الفکر او النظر, فکر اور نظر یہی ہیں, یہی تین دور ہی فکر اور نظر ہیں, یہی فکر اور نظر ہیں. آغا رائد حیدری فرماتے ہیں وَتُسَمَّ الذَّاهِبَةُ وَالدَّائِرِيَّةُ وَالرَّاجِعَةُ. کہہ رہے ہیں ان کا نام, اس کا نام جو نا, یہ بھی تینوں نام اس کو دے سکتے ہیں. تُسَمَّ الذَّاهِبَةُ, ذاہبہ کا نام بھی اس کو دیا گیا ہے. دائریہ یہ نام بھی دیا گیا ہے. راجعہ یہ نام بھی دیا گیا ہے, کیونکہ یہی تینوں کام کر رہی ہے نا. وہاں سے آتی ہے, ادھر رہتی ہے, ہاں پھر واپس جاتی ہے. ذاہبہ دائریہ, کہاں سے آتی کہاں سے آتی کہاں سے آتی. دیکھیں یہ آنا جانا اس پہ تب صدق کرے گا جب ہوگی. تیسرا نام ہے راجعہ. صحیح ہے بیٹا, مشکل سے آتی ہے اے جو ہے وہ اس کی طرف, معلومات کی طرف, پھر معلومات کے درمیان گھوم رہی ہوتی ہے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں دائریہ. اور پھر اس کے بعد دوبارہ رجوع کرتی ہے واضح مشکل کی طرف, تو معلومات سے پھر جاتی ہے نا, تو اس لیے کہتے ہیں راجعہ, پلٹتی ہے دوبارہ. کیا ہو گیا ہے کیا حال ہے, خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں یار. ان حرکات کا نام دیا جا, ان حرکتوں کے تین نام ہو گئے نا گویا ایک لحاظ سے, ہے یا نہیں ہے؟ حرکت پلٹتی ہے.
ابھی عقل پلٹتی ہے یار، سوچ پلٹتی ہے انسان کی. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ھذا معنی حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. وہ جو ہم نے تعریف کی تھی نا کہ حرکت العقل بین المعلوم والمجہول ہے، تو تحلیلوں سے لے کر ابھی تک جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے یہی تو معنی ہے حرکت کا. معلوم اور مجہول کے درمیان حرکت، یہ آخر والے تین ہیں. یہ ہے ھذا معنی حرکت العقل بین المعلوم والمجہول. یہ ہے حرکت العقل بین المعلوم والمجہول کا معنی. خوب، یہاں تک ایک بات. اب میں نے اس کے درمیان اگلے اسٹیپ پہ کیا بتایا؟ یہ ممکن ہے کہ بسا اوقات یہ انسانی عقل پر 5 مراحل گزرے، اور میں نے پرسوں کے غالباً خلاصے میں بھی عرض کیا تھا کہ آگا ہم متوجہ نہیں ہیں ان چیزوں کی طرف کہ یہ سارا پروسیس کوئی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہماری عقل یہ کام کر رہی ہے کہ اس طریقے سے. حالانکہ اگر ڈیپلی ہم جائیں گے تو واقعاً ہم درک کر پائیں گے ہاں ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی سوال ہمارے سامنے آتا ہے دیکھتے ہیں نحوی سوال ہے، منطقی سوال ہے، فقہی سوال ہے، فلسفی سوال ہے، کیسا سوال ہے. پھر جاتے ہیں آپ ان معلومات کی طرف کہ جو آپ کے ذہن کے اندر منطق سے ریلیٹڈ ہیں اگر ہیں، فقہ سے ریلیٹڈ ہیں اگر ہیں، صحیح ہے، صرف و نحو سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے. پھر جزیات کی حد تک آپ جاتے ہیں کہ یہ فرض کریں جو سوال میرے سامنے آیا ہے یہ کس نحو میں کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، مرفوعات سے ہے جیسا کہ آج کل چل رہے ہیں، منصوبات سے ہے یا مجرورات سے ہے، صحیح نہیں ہے. پھر آپ جوڑتے ہیں ان میں سے کہ ہاں اس کے اندر اس کے کون سے تقاضے ہیں، کون سی مناسبتیں ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ تو آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کلاس میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی پورا ٹائم لیتے ہیں اس چیز کو یہ والا مرحلہ جو ہے اس میں پورا ٹائم لیتے ہیں ہم، صحیح ہے. تو اب تھوڑا سا تطبیق کے مرحلے میں جائیں گے تو واقعی انسان، لیکن کبھی کبھار تیزی سے انسان جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا ہے کہ کتنی تیزی سے یہ جو ہے وہ گزر گئے یہ 5 مرحلے. انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا ہے. یہ لفظ شعور استعمال کر رہے ہیں اسی لیے. وَهَذِهِ الْأَدْوَارُ الْخَمْسَةُ. اگر یہ 5 ادوار قد تمر، میں نے کہا نا ٹائم جو ہے اس کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کمی پیشی ہو سکتی ہے، اسی لیے قد کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. قد تمر علی الانسانی، بسا اوقات یہ انسان پر گزر جاتے ہیں یہ 5 ادوار، فی تفکیر ہی، اس کے فکر کرنے کے وقت، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهَا، جبکہ یہ انسان شعور ہی نہیں رکھتا ان 5 ادوار کا. اس کو شعور ہی نہیں ہوتا ان 5 ادوار کی طرف، یہ متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ 5 ادوار بھی گزر گئے ہیں، بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے. ہاں یہ آپ نے فی تفکیری کا ترجمہ کیا تفکیر کے وقت، یعنی فکر کرنے میں، اپنی تفکیر میں. فرض کریں کوئی ایک چیز سوچ رہا ہے تو اس کی نسبت ہم دیں گے ایک تفکیر. اس کی جمع آتی ہے تفکیرات. مختلف سوالات آتے رہیں گے تو مختلف فکریں ہوتی رہیں گی، تو اس وقت مراد وہی ہوگا وہ جب فکر کر رہا ہوگا. اسی لیے میں نے لفظی مفہومی ترجمہ کیا کہ وقت، صحیح ہے. قد تمر، یہ ادوار گزرتے ہیں بسا اوقات، علی الانسانی، انسان پر، فی تفکیر ہی، اس انسان کی تفکیر میں، وہو، جبکہ وہ انسان، لا یشعر، وہ شعور نہیں کرتا ہے، شعور نہیں رکھتا ہے، بہا، ان ادوار کا، یعنی ان ادوار کا اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں. ہاں اب تھوڑا سا اور آگے، فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازُهَا غَالِبًا. یہ غور کیجئے گا، یعنی یہ کبھی کبھار اس کو پتہ نہیں چلتا ہے. اب اس کے اندر بسا اوقات کبھی کبھار بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے، بہت زیادہ تیزی آ جاتی ہے اس پورے سسٹم کے اندر، اس پوری حرکت کے اندر، اس پورے اجرائے عملیہ کے اندر. کیسے؟ فَإِنَّ الْفِكْرَ، بس بالتحقیق فکر، یجتازها، ان ادوار کو عبور کرتی ہے. یجتازو کا ترجمہ کریں عبور کرتی ہے، پار کرتی ہے، گزر جاتی ہے. غالباً بِأَسْرَعَ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ. لمح البصر کہتے ہیں پلک جھپکنے کو. ہاں کلمح البصر، ماشاء اللہ. بصر وہی یہاں پر مراد پلک،
آنکھ اس کو پلک سے تعبیر کرتے ہیں اردو میں، اس سے اچھا بہتر کوئی لفظ نہیں، بڑا اچھا لفظ ہے پلک جھپکنا. وہ حقیقت میں آنکھ بند کرنا ہی ہے، کہ لمحہ وہی آنکھ کو بند کرنے کا، لمحہ اسی سے تو نکلا ہے، سیکنڈ، لمحہ سیکنڈ، صحیح ہے، لمحتن سیکنڈ، صحیح ہے، سیکنڈ، صحیح ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلک جھپکنا. پلک جھپکنے سے بھی تیز، اسرع، تیز ترین. الا انہا، اس بنا پر کے. اچھا میں اس ضمیر پہ تھوڑا سا غور کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس ضمیر کو اگر ضمیر شان لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ غور کیجئے گا. اللہ انہا کے شان کلام یہ ہے کہ لا یخلو منہا، ان ادوار سے خالی نہیں ہے انسان. انسان فاعل لا یخلو ہے، خالی نہیں ہے انسان. فی اکثر تفکیرات ہی، اکثر تفکیرات ہی، اپنے اکثر تفکیرات کے اندر انسان ان ادوار سے خالی نہیں ہے. سرعت ہے، جلدی ہے، لیکن خالی نہیں ہے. کیا لگتا ہے بھائی؟ ہاں مولانا آغا سیوطی. الا انہا، لیکن اگر شان کرام ضمیر شان لیں گے تو وہ مؤنث کی ہے، اور جب کہ آگے تو یخلو آ رہا ہے مذکر. منہا، منہا کی وجہ سے ممکن ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلیں دیکھیں، بہرحال خیر غور کیجیے گا. مجھے ایسا لگا ہے تو آپ کو اگر اعتراض ہو تو بتا دیجیے گا. دوبارہ ترجمہ کیجیے گا نبی اسرار سے. حاضر خود میں. فَإِنَّ الْفِكْرَ يَجْتَازُهَا غَالِبًا، غالباً فکر عبور کرتی ہے ان ادوار کو، بِأَسْرَعَ مِنْ لَمْحِ الْبَصَرِ، پلک جھپکنے سے بھی تیز ترین، سرعت کے ساتھ. الا انہا، اس بنا پر کے. ٹھیک ہے، یہاں پر الا بمعنی لی ہوگا. کیا کہنا ہے سیوطی میں آیا ہے کہیں پر؟ نہیں آیا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، دیکھ لیجئے گا. مجھے ایسا لگ رہا ہے الا انہا، اس بنا پر کے. شان کلام یہ ہے، اس میں آیا تھا شر العوامل میں، شر العوامل میں آیا ہوگا. لا یخلو منہا، خالی نہیں ہے انسان، منہا ان ادوار سے. فی اکثر تفکیرات ہی، اپنی اکثر تفکیرات میں، اکثر تفکیرات میں. اوپر کہا تھا غالباً، یہاں پر بھی کہہ رہا اکثر، کیونکہ آگا یہ لفظ اکثر اور لفظ غالب استعمال کر کے در حقیقت اشارہ ہے اس استدراک کی طرف. استدراک سمجھتے ہیں؟ استثناء ایک لحاظ سے ہوتا ہے. استدراک کی طرف کہ جو اگلے صفحے پر آ رہا ہے، کوہ حدس کی طرف. بس چونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر یہ 5 اکثر 100% نہیں کہہ رہے ہیں، 100% نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ عادی، کیا کہا میں نے خلاصے میں عرض کیا تھا، عادی تقسیم ہے یہ. عادی انسان کو دیکھ کے، نارمل انسان کو اکثر ایسا ہے کہ اپنی ہر تفکیر کے اندر انسان ان 5 ادوار سے بہرحال گزر کے رہتا ہے. کمی بیشی ہوتی ہے ٹائم کے اندر، کبھی سرعت ہے تو کبھی دیر ہے، لیکن بہرحال گزرتا ہے. وَلِذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کتاب کے آغاز میں کہا تھا کہ اِنَّ الْإِنسَانَ مَفْطُورًا عَلَى التَّفْكِيرِ. ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ انسان مخلوق ہے علی التفکیر، خلقی تفکیر پر ہوا ہے. نعم آتا ہے استدراک کے لیے. یہ سنا ہے کبھی آپ نے؟ ہاں کا معنی ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے. دیکھا، نعم استدراک کے لیے بھی ایجاب بھی ہے، استدراک بھی ہے. مغنی میں پڑھیں گے. صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں نا ابھی یار یہ بڑا خطرناک لایا ہے. میں اس کو اگر تھوڑا سا جلدی پڑھتا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آسان عبارت ہے. مطلب ابھی خارج میں بتا دیا، ٹائم ختم ہونے والا ہے. نعم، ہاں تو میں نے ابھی بتا دیا. یہاں پر استدراک، یہاں پہ نعم. ہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم ابھی تقسیم کر رہے تھے عادی انسان کو سامنے رکھ کر. البتہ من لہو قوت الحدث، لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس قوت حدس ہے، جس کے لیے قوت حدس ہے، وہ من یستغنی، وہ بے نیاز ہوتا ہے. عن الحرکتین
اولیین. دونوں کی شروع کی دونوں. ہاں صحیح ہے. یا بہتر نہیں ہے کہ اس کو اولیین پڑھا جائے؟ یہی صحیح ہے. صحیح ہے. حرکتین الاولیین. ہاں ایسا آیا نہیں ہے؟ اولی نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے نا. دیکھیں یہ اب اس کو حرکت کا لفظ کہا ہے, ادوار کا لفظ نہیں کہا ہے کہ آپ اوپر والے جو ہے نا 2 نکال دیں. یہ نہیں کہہ رہے, اس کے اوپر لکھ دیں 3 اور 4, یعنی ادوار دور نمبر 3 دور نمبر 4 کہا ہے حرکتین الاولیین, یعنی جو 3 حرکتیں تھیں نا ان میں سے پہلی اور دوسری, یعنی دور نمبر 3 اور دور نمبر 4. کہہ رہے ہیں قوت حدس والا یہ کرتا ہی نہیں ہے کہ ادھر مجہول سے جائے معلومات کی طرف اور پھر معلومات کے اندر چرخا گھماتا رہے, اس کو ضرورت ہی نہیں. ڈائریکٹ 5ویں میں انما ینتقل, یہ منتقل ہو جاتا ہے رأسن ابتداءً سرے سے, بحرکت واحدۃ ایک ہی حرکت کے ذریعے سے, من المعلومات الی المجہولات, ایک مجہولات میں کئی مجہولات, سارے مجہولات کی طرف متوجہ ہو جائے گا جو بھی اس کے سامنے آئے. من المعلومات الی المجہولات ڈائریکٹلی کیا کرتا ہے, آخری والی حرکت نہیں ہے, پانچواں دور حرکت ثالثہ, اسی ایک حرکت کے ذریعے سے ڈائریکٹ جواب سامنے. وہذا معنی الحدس, یہی تو حدس کا معنی ہے, یعنی انتقال الذہن الانسانی یہ بحرکت واحدۃ من المعلومات الی المجہول, یہی تعریف ہو گئی حدس کی. نکال لو یہیں سے. فلذالک, بس اسی وجہ سے یقون ہوتا ہے صاحب الحدس, جس کے پاس یہ قوہ حدس ہوتی ہے, اور صاحب قوہ حد سے قوی, ہاں جس کے پاس یہ حد سے قوی والی قوت ہوتی ہے, اسرع, یہ ہوتا ہے اسرع, بڑی سرعت سے, تلقیاً حاصل کرنے والا, ملاقات کرنے والا, للمعارف والعلوم, معارف اور علوم کو بڑی تیزی سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے, بڑی تیزی سے حاصل کرنے والا ہوتا ہے. بلکہ آگا آپ تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں, کہہ رہے آگا یہ تو اوپر کی بات ہے, بل ہوا, بلکہ یہ حدس نوع الالہامی, یہ الہام کی ایک قسم ہے, الہام کی ایک نوع ہے. یا اول درجات ہی, انہوں نے او تو نہیں لگایا تھا, میں ترجمہ کر رہا تھا, یہ تو کہتے ہیں ہاں ہے, اور یہ الہام کے درجات میں سے پہلا درجہ ہے. ولذالک, بس اسی وجہ سے علماء مناطقہ نے, ولذالک ایضاً اسی وجہ سے علماء مناطقہ نے قرار دیا ہے القضایا الحدسیاتی, قضایا حدسیہ کو, من اقسام البدیہیاتی. بدیہیات کتنے تھے آگا؟ 6, بدیہیات 6. اچھا وہ والے, صحیح, ٹھیک ہے. ہاں بدیہیات 6, یہاں پیچھے بھی گزر گیا, ان میں سے ایک تجربیات آ گیا, ایک کیا آیا؟ اولیات, مشاہدات, محسوسات, ماشاءاللہ, حدسیات, ایک رہ گیا نا یار وہ, من اقسام البدیہیات. اسی لیے علماء مناطقہ نے حدسیات کو بدیہیات کی اقسام میں سے قرار دیا. کیوں؟ لأنہا, جعلو کی دلیل, لأنہا, اسی لیے کہ یہ حدسیات تحصلو, یہ حاصل ہوتے ہیں بحرکت واحدت مفاجئت, حرکت واحدہ مفاجئہ, مفاجئہ وہی اچانک, من المعلوم الی المجہول عند مواجہۃ. اچھا دیکھیں, عند مواجہۃ المشکل, یہ ساتھ لکھنا پڑے گا, عند مواجہۃ المشکل. جیسے ہی مواجہ مشکل ہوا, ڈائریکٹ 5ویں حرکت, اسی ایک ہی حرکت سے جواب حاضر. تحصلو, یہ حدسیات حاصل ہوتے ہیں بحرکت واحدت, ایک حرکت کے ذریعے, مفاجئت, جو اچانک والی ہے, من المعلومات, من المعلوم متعلق تحصلو, حاصل ہوتی ہے من المعلوم, معلوم سے الی المجہول, مجہول تک, عند مواجہۃ المشکل, مشکل سے مواجہے کے وقت. من, غور کریں, بدی کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کو نکالنا پڑے گا. کس کو؟ من دون کسب و سعی فکر, بغیر کسی, فکری, بغیر کسی کسب, بغیر کسی سعی کے, من دون کسب و سعی فکری, بغیر کسی کسب, بغیر کسی فکری کوشش کے. فلم یحتج, یہ تھوڑا سا جملہ جو ہے نا بہرحال تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے پریشان کرے, لیکن بہرحال یہ قوت حدس والے کی صلاحیت پر ہے کہ واقعا اس مرحلے پر ہے یا نہیں ہے, کیا ہے, آپ تحقیق کیجیے گا. فلم یحتج, بس یہ شخص کے جس کے پاس قوت حدس ہے یہ محتاج ہی نہیں ہوتا ہے الی معرفت نوع المشکلی,
مشکل کے نوع کی معرفت کی جانب ہی محتاج نہیں ہوتا. یہ مشکل اور یہ آخری حرکت اور یہ جواب ختم. ایک سے ڈائریکٹ پانچواں ہاں دوسرا بھی نہیں ہے. یہ تو کہہ رہے دوسرا بھی نہیں ہے. ولا الی الرجوع الی المعلومات, یہ رجوع کی طرف بھی محتاج نہیں ہے جسے حرکت اول کہہ رہے تھے. حرکت اول کہہ رہے تھے جسے رجوع, یعنی کیا مطلب, وہاں سے آؤ ادھر نوع مشکل کی طرف متوجہ ہونے کے بعد معلومات کی طرف آؤ, اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہے. وَفَحْصِهَا وَتَأْلِيفِهَا, اور ادھر جو پروسیس کر رہا تھا معلومات کے درمیان کہ پہلے ایک ایک معلومات کو نکالے اور پھر ان کو آپس میں جوڑے, اس کی طرف بھی محتاج نہیں ہے. بس اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو یہ نتیجہ آپ کے ہاتھوں میں. کون سا؟ وَلِأَجْلِ هَذَا قَالُوا, بس اسی مطلب کی وجہ سے, انہی شرط و شرائط کی وجہ سے قالو علماء مناطقہ نے کہا ہے ان قضیۃ واحدۃ قد تکون بدیہیۃ, ایک قضیہ بسا اوقات بدیہی ہوتا ہے عند شخص, ہم مثال بناتے ہیں یہاں امام بیٹھے ہوئے ان کے سامنے, وَنَظَرِيَّةً عند شخص آخر, اور وہی قضیہ جو اس امام کے نزدیک بدیہی ہے ہمارے نزدیک نظری ہے. بیٹا ساتھ ساتھ چلو, نظری ہے. ایسا کیوں؟ وجہ وَلَيْسَ ذَلِكَ, اور نہیں ہے ایسا الا, مگر فقط اس لیے ہے کیونکہ لِأَنَّ الْأَوَّلَ, اس لیے کہ وہ امام عِندَهُ, اگر اس عبارت پہ تھوڑی سی توجہ, لِأَنَّ الْأَوَّلَ عِندَهُ مِنْ قُوَّةِ الْحَدْثِ مَا, یہ پورا جملہ ہے, خبر مقدم مبتدا مؤخر, مبتدا خبر مل کر انا کی خبر ہے. لِأَنَّ, اس لیے کہ وہ شخص کے جس کے پاس قوت حدس میں سے وہ شے ہے, ماں کا ترجمہ اس طریقے سے کریں, وہ شے ہے کہ یستغنی, کہ یہ اول شخص مستغنی ہے, بہی, اس شے کی وجہ سے, عن النظری والکسبی. آغا برادر محترم سید حسین کی وجہ سے ترجمہ کر رہا ہوں اس عبارت کا. وَلَيْسَ ذَلِكَ, یہ جو آپ نے بیان کیا کہ ایک ہی قضیہ ایک شخص کے نزدیک بدیہی ہے, ایک شخص کے نزدیک نظری ہے, ایسا فقط اس لیے ہے لِأَنَّ الْأَوَّلَ, اسی لیے کہ وہ شخص کے جو امام ہے فرض کریں, عِندَهُ, کہ جس کے پاس, من قوت الحدث, حدث کی قوت میں سے, ماں, وہ چیز ہے کہ یستغنی بہی, کہ جس کے سبب وہ شخص یعنی وہ امام مستغنی ہے عن النظری والکسبی, نظر اور کسب سے کیا ہے, اور جہاں نظر اور کسب نہ ہو وہ چیز بدیہی ہو جاتی ہے. ای یعنی ماں, وہ چیز ہے کہ یستغنی, کہ یہ شخص اول مستغنی ہے, بہی, اسی ماں, اسی مقدار حدس کی وجہ سے, عن الحرکتین الاولین, پہلی والی دونوں حرکتوں سے وہ شخص مستغنی ہے. دون شخص ثانی, ہم نہیں, ہم عادی انسان نہیں, دون شخص ثانی, دوسرا والا شخص ایسا نہیں ہے. کیوں؟ فإنہ, اس لیے کہ یہ شخص یحتاجو, یہ شخص ثانی محتاج ہے, الی ہذہ الحرکات الثلاثہ, یہ ان تینوں حرکتوں کی طرف محتاج ہے. کیوں؟ لتحصیل المعلوم, معلوم کو حاصل کرنے کے لیے, بعد معرفت نوع المشکل. دیکھا نو بھی یہاں لا رہے, وہاں نہیں لا رہے تھے, یہاں اس کے لیے معرفت نوع مشکل کو لے کر آئیں گے. بعد اس کے کہ یہ انسان پہلے مواجہہ کرے, مواجہہ کرنے کے بعد مشکل کے نوع کی معرفت بھی رکھے, اور اس کے بعد ان تینوں حرکتوں کی طرف یہ شخص محتاج ہوگا. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم